جرأت جس کا نام، عدل جس کی پہچان، عشق حقیقی جس کا مان، صبر جس پر نازا، حکمت عملی جس پر تمام، جس کے قبول اسلام پر زمین کے ساتھ آسمان بھی جھوم اٹھا، جس کی خواہشات پر قرآنی آیات کا نزول ہوا، جس نے اینٹوں کو اپنا تکیہ بنایا، جس نے آسمان کو اپنا اوڑھنا اور زمین کو اپنا بچھونا بنایا، جس نے راتوں کو پہرے دے کر امت کو چین کی نیند سلایا، جس نے سن ہجری کا آغاز کیا، مساجد میں روشنیوں کا اہتمام کیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، تعلیم قرآن کو لازم کیا، جس نے پہلی بار دودھ پیتے بچوں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے، جسے امت کا محدث خود رسول خدا نے فرمایا، جسے دیکھ کر یہود نے چھوڑ دیا بیت المقدس، جس نے کی حکمرانی مصر، شام، ایران اور روم پر، جس نے ساری کائنات کو عدالتی نظام دیا، جس نے بدمعاش ظالموں کے لیے جیل سسٹم تیار کیا، جس نے دفاع کے لیے فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، جس نے پولیسنگ اور ڈاک کا نظام دیا، جس نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا، جس نے حکمرانوں کا احتساب کیا، جس نے حاکموں سے حلف لیا کہ وہ اعلیٰ گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، ذاتی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھیں گے، ضرورت مندوں کے لیے کبھی اپنا در بند نہیں کریں گے، جس نے انصاف کے لیے شہروں میں ججز کو تعینات کیا، جس کا دیا گیا نظام آج بھی امریکہ سے لے کر یورپ تک کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ ہے مراد نبی، داماد علی، انتخاب رب العالمین، جو دنیا میں سب کا محبوب ہو، وہ اس رسول خدا کے محبوب ترین، دربار رسالت کے بزم نشین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، وکیل ام المومنین، فاتح قیصر و کسرا، شامل اشرا و مبشرہ، فاتح قبلہ اول، جرأت و شجاعت کا پیکر، شہید محراب و منبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ عمر وہ ہستی جنہیں محبوب خدا اپنی دعاؤں میں مانگے، عمر وہ ہستی جن کے لیے رسول خدا فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، عمر وہ ہستی جن سے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق خود مصافحہ فرمائے، عمر وہ ہستی جن کے ڈر سے شیطان بھی اپنا راستہ بدلے، عمر وہ ہستی جن کے قبول اسلام سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہو، عمر وہ ہستی جن کے قبول اسلام کے بعد کعبۃ اللہ میں علی الاعلان نماز ادا ہو، عمر وہ ہستی جو اعلانیہ ہجرت فرمائے، عمر وہ ہستی جن کی زبان سے فرشتے گفتگو کریں، عمر وہ ہستی جن کے خلافت میں مسلمان ریاست کو 22 لاکھ مربع میل وسعت ملی۔ ایک وہ پاک ہستی ہیں اور ایک ہم جو ان کے نام لیوا ہیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے ریاست قائم کی اور ہمیں بنی بنائی ریاست ملی، لیکن ہم اس کو بھی پوری طرح قائم نہیں کر سکے۔ آج ہر آنے والا حاکم پچھلے کو تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، بجٹ میں غریب پر ٹیکس لگا کر اچھے دنوں کی امید دلاتا ہے، لیکن اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتا۔ ہم بطور قوم اپنا ہیرو صحابہ کرام و اہل بیت و اطہار کو مانتے ہیں، لیکن ان کی طرز زندگی اور ہمارے حاکموں کی طرز زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پھر کہاں سے آئے وہ نصرت عزی؟ حضرت عمر جو سب کچھ ہونے کے باوجود پیوند لگا کر کرتا پہنتے تھے، ٹاٹ کے بستر پر سوتے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کو مخملی بستروں کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کریں گے، لیکن بجلی اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ غریب کپڑے بیچ کر بل بھرنے پر مجبور ہو جائے۔ قوم پر مشکل وقت آیا، قحط کی صورتحال ہوئی تو حضرت عمر نے دسترخوان سے گوشت، گھی اور دیگر مرغوب غذائیں ترک کر دی۔ ہمارے حکمران روز ہمیں ملک کے حالات خراب ہونے، دیوالیہ تک پہنچ جانے کا سبق پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے دسترخوان سمیٹنے کے بجائے بجٹ میں اپنے لیے مراعات میں اضافہ منظور کروا لیتے ہیں۔ کروڑوں کی گاڑیوں سے بات نیچے نہیں آتی، سینکڑوں اہلکار پروٹوکول پر نافذ رہتے ہیں، لیکن سارا بوجھ غریب اور مڈل کلاس پر ڈالتے ہیں۔ 60,000 ماہانہ کمانے والا بھی ٹیکس سے محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیتے بچوں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے، نہ خود ذاتی خدمت کے لیے کسی کو مامور کیا اور نہ اپنے گورنرز کو اس کی اجازت دی، لیکن ہمارے حاکموں اور قاضیوں کے لیے کرسی لگانے اور ہٹانے کے لیے بھی ایک ملازم مامور ہے۔ ہمارے وزیر اعظم تو دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ آج پاکستان میں دودھ کی قیمت پیرس اور آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ اگر پاکستانی حکمرانوں میں 1% بھی ملک کے لیے محبت ہے تو انہیں سادگی عمر فاروق اپنانا ہوگی، عدل عمر فاروق کا نفاذ کرنا ہوگا،
شجاعت عمر فاروق کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے عمر بھر پیروی کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔